دن ہیں ان کو عزت بخشی ہے۔ پھر ان نسبتوں کی وجہ سے وہ رات اور دن جو ہیں جو مخصوص ہیں ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ در راتوں اور دنوں کی بنسبت بہت بلند ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کو جن دنوں کو ایک نمایاں حیثیت نسبت کے حوالے سے بخشی ہے، نسبت کے حوالے سے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو یہ بات بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ جن مقدس ہستیوں کی وجہ سے اور جن مقدس چیزوں کی وجہ سے یہ راتیں اتنی متبرک ہو رہی ہیں، تو پھر اگر انہی کے ساتھ نسبت حاصل کر لی جائے تو پھر وہ نسبت والے انسان بھی کتنے خاص ہو جایا کرتے ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات کی رات ہے، اور شب برات، شب کا معنی رات ہوتا ہے اور برات کا معنی ہوتا ہے نجات۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نجات والی رات ہے، جہنم سے آزادی والی رات، کہ اس رات میں اللہ تعالی اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ معاف تو ہر وقت ہی کرتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ رب تو ہر وقت اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، جب بھی کوئی اس سے معافی چاہے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ شب برات میں اگر توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ہر وقت اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ لیکن یہ جو مخصوص راتیں ہوتی ہیں جیسے شب برات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک مخصوص پیکج دے دیا کہ یہ وہ مخصوص راتیں ہیں کہ اگر ان راتوں میں تم مانگو گے کم، میں اپنے فضل سے بڑھا کر تمہیں زیادہ عطا کر دوں گا۔ تو یہ ہے فضل والی راتیں کہ ان راتوں میں رب خود جو ہے وہ اپنے بندوں کو فرما رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، رزق کا طالب، اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو یہ اعلان کر رہا ہے۔ ویسے تو شب برات کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے، اور جب پوچھا گیا کہ آپ یہ شعبان المعظم میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے اعمال جو ہیں، یعنی یہ سارے اعمال جو ہیں وہ دوبارہ ایک نئی فہرستیں بنتی ہیں، اور کہ جس نے پیدا ہونا وہ بھی لکھا جائے گا، جس نے دنیا سے رخصت ہونا وہ بھی لکھا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں اگر یہ لکھا جائے کہ اس سال میں میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو اس حال میں میرے بارے میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو مطلب یہ کہ اس ماہ مقدس کی فضیلتیں اور شانیں جو ہیں وہ دیگر احادیث سے ملتی ہیں۔ بہت ساری ایسی روایات اور احادیث ہیں جس میں اس مقدس رات کی بہت ساری شانیں اور عظمتیں جو ہیں وہ واضح طور پر اپنا جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ اس رات کے حوالے سے یہ دعویٰ کرنا کہ بھی شب برات جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ بس ایسے ہی بنا لی جاتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ، یہ لا علمی ہے۔ یہ میں یوں کہوں گا کہ یہ جہالت ہے،
کہ انہوں نے قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کا انسان کو پتہ نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ حقیقت کیوں نہیں ہے؟ مستند روایات سے شب برات کی قدر و منزلت جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 پر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار وہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو انہوں نے ایک خوبصورت سفید پتھر دیکھا تو بڑی حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے روح اللہ، اے عیسیٰ، کیا تم اس سے بھی حیرت والی چیز کو دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سفید پتھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس پتھر میں سے ایک بزرگ جو ہے وہ سبز لاٹھی لیے نمودار ہوئے اور ان کے ساتھ ہی ایک انگوروں کی بیل بھی تھی۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ انگوروں کی جو بیل ہے اس سے مجھے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ بتاؤ تم کب سے یہاں پر ہو؟ وہ کہنے لگا کہ 40 سال سے میں یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کتنی دیر ہوگی عبادت میں تم مصروف رہے ہو، کہتے 40 سال سے، یہ 400 سال، کہ 400 سال سے میں یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو پھر اس کی تو بہت بڑی عبادت ہے، کیا اتنی عبادت کوئی اور کر پائے گا کہ 400 سال تک یہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے یہاں پر؟ تو اتنی عبادت کسی اور کی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میرا محبوب جو نبی آخر الزمان علیہ السلام ہوں گے، ان کی امت کا کوئی فرد یہ نصف شعبان یعنی شب برات کی رات 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے گا، میں اس سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا کر دوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے رب کا پیار دیکھو کہ پڑھنی 2 رکعت ہیں، اور پھر شب برات کی فضیلت بھی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم عمل تھوڑا کریں گے اور یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا دے گا۔ کہاں 400 سال اور کہاں 2 رکعت فرمایا، اس سے زیادہ ثواب تو یہ 2 رکعتوں میں پا لیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی متبرک راتیں نصیب فرمائے، بلکہ جذبات ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارا کوئی ایک سانس بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ ہر وقت انسان جو ہے وہ ذکر فکر میں رہے، عبادت میں رہے، اور ایسی جو متبرک راتیں نصیب ہو جائیں تو پھر وہ تو انسان جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ صرف کرے۔ اسی حوالے سے روح البیان الترغیب الترہیب میں ہے کہ یہ جو شب برات ہے یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے کہ اس رات آئندہ سال ہونے والے واقعات کا اندراج کیا جاتا ہے کہ جو سال میں جتنے بھی واقعات ہونے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون پیدا ہوگا، کون انتقال کرے گا، کس کس کی آزمائش ہوگی اور کس پر رحمت کی بارش ہوگی، اور حاجیوں کی فرشتیں جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں۔ یہ ایسی متبرک رات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ایسی متبرک رات میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں کہ ہمارا نام بھی حاجیوں کی فہرست میں آ جائے اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا پرفتن دور ہے، فتنوں والا دور ہے، لوگ برائی کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاتے ہیں، نیکی کی طرف ان کو مائل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس پرفتن دور میں وہ کسی بھی بہانے اللہ کے گھروں کا رخ کر رہے ہیں اور وہ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں روکنا نہیں چاہیے، پھر ایسے ہیلے بہانے نہیں نکالنے چاہیے، شیطان والا کام ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ بھی اللہ کی عبادت کے لیے بھی کچھ لکھا چاہیے تمہیں،
अभी रात जो भी हो और जो मस्जिदों में इकट्ठे होना है, तो इबादत तो रब की करनी है ना, सजदा तो रब को करना है। अब इसके लिए भी किसी दलील का होना कोई जरूरी है कि भी अल्लाह ताला को सजदा करना है, इबादत करना, अल्लाह के घरों में आना है, तो इसके लिए भी कोई दलील का वाज़ेह तौर पर हमारे लिए सबूत होना कोई जरूरी है? वैसे कोई इस चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद दलाइल हैं और बुजुर्गान दीन के मामूलात हैं, तो वो इन मुतबर्रक रातों में खासकर अल्लाह ताला की इबादत जो है वो डट कर किया करते थे, ज्यादा किया करते थे। बहरहाल ये खौफ खुदा जैसी अजीम दौलत तो हर वक्त इंसान के पास होनी चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है जिसको रिवायत हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक बाप की सदीका बेटी हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करती हैं। आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात, जिसको शब बारात कहते हैं, शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे उम्मतियों की बख्शिश फरमा देता है। ये बनी कल्ब की बकरियों का यहाँ पर जो जिक्र हुआ बतौर मिसाल कहा गया कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद से भी ज्यादा मेरे उम्मती जो गुनाहगार हैं उनकी बख्शिश अल्लाह ताला फरमा देता है, उनको मुआफ कर देता है। अरब सोसाइटी में, अरब में ये कबीला जो था बकरियां बहुत ज्यादा पाला करता था, क्योंकि ये इनकी शोहरत ये बकरियां थी। उनके पास क्योंकि बेशुमार बकरियां थी और फरमाया फिर बेशुमार बकरियां, फिर उनके बाल, उनकी तादाद से भी ज्यादा अल्लाह ताला इस रात में हुजूर फरमाते हैं कि रब मेरे उम्मतियों को मुआफ फरमाता है, बख्श देता है। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये वो मुतबर्रिक रात है कि जिस रात में अल्लाह ताला जो है बख्शिश का परवाना हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को अता फरमाता है। इंसान फिर भी ऐसी मखसूस रातों को गफलत में गुजारे या फिर तहकीक में पड़ जाए कि इस रात को इबादत करनी चाहिए कि नहीं, अल्लाह के घर में जाना चाहिए कि नहीं, एक अजीब किस्म की सोच है लोगों की कि भी अल्लाह की इबादत के लिए भी उन्होंने अपना एक ज़हन बनाया हुआ है कि इसके लिए भी हमें कोई दलील चाहिए। भी इतनी मुतबर्रिक रात है, इसमें तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की बारगाह में झुको, अपने गुनाहों का इतराफ करो अल्लाह की बारगाह में और कहो रब हमें मुआफ फरमा दे। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इस रात में अल्लाह ताला मेरे बेशुमार उम्मतियों को अल्लाह मुआफ फरमा देता है, बख्शिश फरमा देता है। तो इससे बड़ी और सनद क्या होगी? तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत का फहम अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा इबादत की लज्जत अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब की क्या तरबियत कर रखी थी? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी से दलील पूछी थी, भाई क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के मामूलात में से ये है कि नमाज इशा के बाद 2 रकत नमाज नफल ऐसे पढ़ने कि पहली रकत में पहले 15 पारे पढ़ देने, दूसरी में दूसरे 15 पारे पढ़ देते हैं। हजरत उस्मान गनी यूं किया करते थे, बताएं मुझे, उन्होंने कोई इसके लिए कोई दलील तलाश की थी? मतलब ये है कि अल्लाह की इबादत, इसकी इजाजत हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी, बल्कि तरगीब दी है। अब जिसकी जितनी हिम्मत है, जितनी तौफीक है, वो अल्लाह की इबादत करे और जब वक्त मिल जाए तभी करे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने इबादत के लिए सिर्फ शब बारात का ही इंतजार करना है, उससे पहले मसाजिद का रुख नहीं करना, ऐसा हरगिज नहीं है। आप मसाजिद का रुख करें, अल्लाह की इबादत करें, लेकिन इस रात में हर किस्म की मसरूफियात को आपने छोड़ छाड़ देना है और खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह ही की इबादत करनी है। मतलब इसका ये है, इसका दूसरा मतलब हरगिज ना लिया जाए। और यहां पर यह बात बड़ी काबिल गौर है। मिशकात शरीफ के अंदर हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात तजल्ली फरमाता है और तमाम मखलूक को मुआफ फरमा देता है।
یہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، سوائے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ جو مشرک ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کو رب معاف نہیں کرے گا۔ کینہ پرور جو ہے، جو بغض رکھے ہوئے ہے، اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ شب برات کی رات بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2، جادوگر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، کاہن یعنی نجومی، اس کو بھی نہیں معاف کیا جائے گا۔ نمبر 4، جو زنا کا عادی ہے اور اس لعنت سے رکتا ہی نہیں ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہونی۔ نمبر 5، جو شراب کا عادی ہے اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی اپنا جو ہے وہ معافی نہیں ہونی ہے، شب برات کی رات بھی نہیں ہونی ہے۔ تعلق توڑنے والا یہ ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، کیونکہ اسلام تو اپنا محبت کا درس دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا اجتماع پسند ہے، تو اجتماع کو توڑنے والا نہ ہو، قطع تعلقی کرنے والا نہ ہو۔ فساد پھیلانے والا، جو فساد پھیلاتا ہے حضور علیہ السلام کی امت میں اور کسی بھی طریقے کا ہو، کہتے ہیں اس کی بھی نہیں، یعنی یہ ایک ایسے گناہ ہے، چغل خور، اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ جو ذکر کیے گئے ہیں جتنے بھی گناہ گار ہیں، وہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں اگر جھکتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس حدیث کو روایت کیا، سرکار کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑھ کر مجھے بتائیں اور کیا سنت چاہیے شب برات کے حوالے سے۔ اور ایک لعنت ہمارے معاشرے میں آ گئی، میں اس کو لعنت کہوں گا، جو آتش پرستی۔ آتش پرستی تو یہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آتش بازی مطلب یہ کہ اس مخصوص رات میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے اور عبادت میں کثرت کرتے، ذکر فکر کرتے، لیکن جو ہے وہ آتش بازی کی جاتی ہے۔ اور آتش بازی کرنے والے، دیکھو یہ رات شب برات کی جو ہے وہ تو جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے، لیکن یہ آج کا مسلمان اتنا غافل ہو چکا ہے، وہ اسی آگ سے کھیل رہا ہے، پٹاخے جلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا امن سکون برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ آتش بازی فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ فضول خرچی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تو شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک تو فضول خرچی ہو گئی، دوسرا مسلمانوں کے ہم جو ہے وہ امن سکون ان کا برباد کر رہے ہیں، نمبر 3 اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، پھر بہت سارے نقصانات بھی اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آتش بازی ہے نا، اس کا بنانا، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کا چلانا، اس کا چلوانا، خریدنا یا کسی کو کہنا کہ خرید کر لاؤ، یہ تمام صورتیں فرمایا حرام ہے۔ تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو ہم اپنے بچوں کی نگرانی اس حوالے سے کیوں نہیں کرتے؟ باپ پیسے کیوں دے رہا ہے اس کو حرام کام کے لیے؟ دیکھو خریدنا بھی حرام ہے، چلانا بھی حرام ہے، اور کسی سے چلوانا یہ بھی حرام ہے۔ یہ صرف میں شب برات کی بات نہیں کر رہا، یہ جو ہم اپنا شادیوں کے موقع پر جو آتش بازی کرتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، فضول خرچی ہے اور کیا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آتش بازی جو ہے یہ نمرود کی ایجاد ہے، کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں ڈالا تھا۔ مسلمانوں کے ہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بس مسلمان ایسا غافل انسان ہے جو بس انہی بد مذہب لوگوں کے اور مشرکین کی اقتداء میں لگ جاتا ہے۔ اس نے اپنے سارے اعمال جو ہے وہ فیشن کی نظر کر دی ہے، ساری زندگی بس یہ ہے کہ دیکھا دیکھی میں یہ سارے کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، اور جو غیر شرعی افعال ہیں، جو غیر شرعی کام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جہنم میں لے جانے کے سبب بنتے ہیں، وہ جتنے بھی غیر شرعی افعال ہیں، آتش بازی کے علاوہ دیگر بھی، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ہر باپ اپنے گھر میں سربراہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی نگرانی کرے، اپنے گھر والوں کی نگرانی کرے، ان کو روکے ان چیزوں سے۔ اگر وہ اجازت دے گا تو بیچ میں گناہ کے برابر کا شریک ہوگا وہ بھی، وہ چونکہ حاکم ہے، اس سے اس حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پر بڑی ایک ضروری بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مشکات المصابیح کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے نا، ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی گناہ کے بعد اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، یوں سمجھو کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی وہ گناہ اس کے بالکل ختم کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ توبہ کی توفیق اگر ہمیں نصیب ہو جائے، اور میں دوبارہ پھر اس بات کو ریپیٹ کروں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے یہ توبہ شب برات کی رات ہی کرنی ہے، اب بھی کرو، شب برات کی رات بھی کرو، اب بھی عبادت کرو۔ میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ صرف عبادت ہم نے شب برات کی رات کرنی ہے؟ اب بھی عبادت کرو، ہر رات میں کرو، لیکن پورے اہتمام کے ساتھ شب برات والی جو رات ہے اس میں اللہ کی عبادت کرو۔ ہر رات ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہر رات ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن جو خاص خاص راتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خاص کر اپنے بندوں پر تجلی فرماتا ہے، انعامات کی بارش کرتا ہے، تو وہ پھر خاص راتیں خاص ہی ہوا کرتی ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے مساجد میں، اللہ کے گھروں میں جمع ہوں اور رونقیں لگائیں، آباد کریں اللہ کے گھروں کو۔ جی یہ پنجگانہ نماز تو پڑھتا نہیں، اب آ گیا، یہ بھی پنجگانہ نماز بھی پڑھے، اور اب آ گیا تو اس کو آپ یوں ڈیسائیڈ کر کے مسجد سے نکالے نہیں، اب بھی اس کو اللہ کی عبادت کرنے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب یہ آ گیا، اس کو ایسا لطف ملے، پھر یہ پنجگانہ نماز کا بھی پابند بن جائے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیگر نمازوں کے لیے جو مسجد میں نہیں آئے، شب برات کو بھی نہیں آنا چاہیے؟ یہ تم کیوں عبادت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہو؟ لوگ کھیل تماشا لگاتے ہیں، حرام کام ہوتا ہے، اس کے لیے اشتہار چھپتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کھڑے لگتے ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس پر تو نہ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے اعلان کر کے لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ اور بھی اعلان کیا بھی ہے تو لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے ہم اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اپنی پوجا پاٹ کروا رہے ہیں لوگوں سے؟ کوئی سوچنے والی بات ہے۔ بات انسان وہ کرے جو سمجھ میں بھی آنے والی ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے کیا یہ تبلیغ اللہ کے نبیوں نے نہیں کی؟ نیکی کی دعوت نہیں دی؟ اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو جھکایا نہیں؟ علماء کو انبیاء کا وارث کس لیے کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ یہ بھی اپنا تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یا تو پھر کہہ دیں کہ بھی شب برات میں اکٹھے ہو کر عبادت کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے عبادت سے منع کیا، بتائیں مجھے کوئی ایسی صورت ہے؟ نہیں۔ کہتے جی یہ خاص تم نے عبادت کے لیے کیوں بنا لیے؟ تو چلے میں وہ بھی حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں۔ جامع ترمذی سیاستہ کی جو کتب ہیں 6، پہلے نمبر پر بخاری، دوسرے نمبر پر مسلم، تیسرے نمبر پر ترمذی شریف آتی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے یہ نصف شعبان کے حوالے سے، اور اس کے تحت انہوں نے حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، جس کو روایت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تھے 15ویں شعبان کی شب، کہ چونکہ وہ باری آپ کی تھی، آپ کے پاس تھے۔ کہتے میں نے رات کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر نہیں ہیں، تو کہتی ہیں کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا بتقاضۂ بشریت
کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی اور زوجہ کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں اٹھی اور میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا. کہتی جب میں اٹھی اور باہر گئی تو میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا. اب اس حدیث پاک سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نصف شعبان کی شب جو ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اس رات میں اٹھ کر عبادت کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کہتے قبرستان جاتے ہو یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ حضرت ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے سرکار کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ بتائیں مجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود قبرستان میں تشریف لے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں قبرستان چلے جانا فاتحہ کے لیے یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو دیکھا، سرکار نے نگاہ نبوت سے یہ جان لیا کہ کیوں آئی ہے. فرمایا عائشہ تم کیا سمجھتی ہو اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ بھی تم نے کیا گمان کر دیا کہ بھی تمہاری حق تلفی ہوگی؟ جب باری تمہاری ہے تمہارے پاس ہی رہوں گا نا، اس رات کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں جاؤں گا. تم نے یہ کیسے سوچ لیا ہے؟ اب یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے کیا سوچا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ وہ بھی رات کو اٹھ کر تو حضور آئے ہیں نا. اللہ تو سونے سے بھی پاک ہے، اٹھنے سے بھی پاک ہے، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کو تو نیند نہیں آتی. اٹھ کر تو حضور گئے ہیں اور سرکار کیا فرما رہے ہیں عائشہ تم نے کیا سوچا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے فعل رسول اللہ کا فعل ہے، ادب رسول اللہ کا ادب. یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس کو آپ الگ کریں. اس لیے یہ فرمایا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تمہاری حق تلفی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے قبرستان میں. تو اس حدیث پاک سے اس مخصوص رات میں اٹھ کر عبادت کرنا، قبرستان جانا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے فعل سے بھی ثابت ہے. دیکھو نا بزرگان دین کے معمولات تو ہیں ہی ہیں، اور شعبان کی اتنی جو فضیلتیں ہیں وہ ہیں ہی ہیں، لیکن اس خاص رات کی جو ایک خاص فضیلت ہے وہ بھی اس جامع ترمذی کی حدیث پاک سے بالکل واضح ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو اپنے معمولات تھے کہ جو کام کرتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ ہمیشگی فرمایا کرتے تھے. جو کام حضور کرتے اس پہ ہمیشگی فرماتے، اس پہ دوام فرماتے. اب یہاں پر میں بڑی ایک خوبصورت بات ہے، انشاءاللہ اس کا بڑا ذوق آئے گا، بڑا فائدہ ہوگا. نبی کا کوئی فعل غیر شرعی تو نہیں ہو سکتا ہے. صاحب شریعت ہیں، وہ جو کام کریں گے وہ ہمارے لیے شریعت بنے گی. ایسا ہی ہے نا جی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فعل یہ ہے کہ خود قبرستان تشریف لے گئے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت پھر ہمارے لیے بن گئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل ہے نا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کرتے تھے وہی کرتے تھے جس کو پسند فرماتے تھے، اور پھر وہی کام کرتے تھے جو اللہ کی پسند کا ہوتا تھا. نبی ہو وہ کام تو نہیں نہ کرے گا جو رب ہی ناپسند فرمائے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی کی شان تو یہ ہوتی ہے وہ اپنے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. جب نصف شعبان میں عبادت کے لیے اٹھنا نبی کا فعل ہے اور رب کی یہ پسند ہے، کیونکہ نبی وہ کام کرتا ہی نہیں جو رب کی پسند نہ ہو. قبرستان جانا نبی کا فعل ہے اور ساتھ ساتھ رب کی بھی یہ پسند ہے. اب مجھے یہ بتاؤ جس کو پتہ ہی نہیں، جی ہم نے تو کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی کہ تمہارا لا علم ہونا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنا کام شریعت میں جائز ہی کوئی نہیں ہے؟
آدھا علم یہ ہے کہ انسان کو جس بات کا علم نہ ہو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تم یہ کہہ دو کہ یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، لوگوں نے جس چیز کا خود نہیں پتا ہوتا کہتے کہ اس کی حقیقت اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ تم نے سارا اسلام پڑھ لیا ہے، تم اسلام کے تمام قوانین سے واقف ہو گئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں تمہیں مکمل طور پر آگاہی ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ہیں، دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نبی پاک علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ آپ ایک قبر پر کھڑے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک جو آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ آپ کا جو خلیفہ تھا عرض کرنے لگا حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کو تو نبی کریم علیہ السلام نے بے شمار مرتبہ فرما دیا کہ عثمان جنتی ہیں، آپ کیوں روتے ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ آخرت کے منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوگا آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی خوف خدا پھر بھی اتنا زیادہ تھا۔ اگر قبروں پہ جانا شرک ہوتا تو یہ مسئلہ نہ تو خیال اس کا کیا اللہ یاد باللہ نبی پاک نے، نہ ہی حضرت عثمان غنی نے۔ عجیب بات ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر اپنا جو ہے وہ قبر پر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ جو احادیث ہیں، یہ جو روایات ہیں، پھر ان کا ہم کیا کریں گے؟ تو پتہ یہ چلا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا قبروں پہ نہ جایا کرو، اب اجازت دیتا ہوں جایا کرو، کیونکہ قبر جو ہوتی ہے یہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جیسے انسان دنیا کی رونق کو دیکھتا ہے نا، دنیا کے رنگ کو دیکھتا ہے، دنیا میں کھو کے رہ جاتا ہے، خوف خدا جیسی عظیم دولت انسان کے سینے سے نکل جاتی ہے، ایسے ہی جب انسان قبرستان کی طرف جاتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا طوطی بولتا تھا کسی وقت میں، اب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی تو قبریں بھی اجڑ گئی ہیں، تو مجھے بتاؤ چوٹ لگتی ہے کہ کوئی نہیں؟ آخر یہ خیال تو بنتا ہے نا کہ ایک دن آئے گا ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے، تو یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں کی تیاری تو کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس رات میں، یعنی شب برات والی رات، نصف شعبان جس کو کہا گیا ہے، اس میں خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر جنت البقیع کا جو قبرستان تھا وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے۔ ایک بات تو یہاں پر یہ ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو چیز ہے نا، ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جتنے بھی معمولات ہیں وہ شریعت کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ جو غیر شرعی افعال ہیں ان چیزوں کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھی ایسا نہ ہو کہ شب برات کی آڑ میں ایسا اجتماع ہو جس میں جو ہے وہ اختلاط مخلوط سسٹم ہو، مرد اور عورتیں ہوں، بھی خواتین کو بھی کہا جائے تم بھی آ جاؤ، بے پردگی ہو۔ دیکھو نا، عورت کا پردہ کرنا یہ واجب ہے، اور اس رات میں عبادت کرنا نبی پاک علیہ السلام کے فعل سے ثابت ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے۔ اب سنت کے لیے کسی حرام کام کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی۔ ہاں ایسا ہے، اگر خواتین اس طرح کے معمولات کرنا چاہتی ہیں ایک مخصوص جگہ میں اپنے گھروں میں جمع ہو کر وہیں اللہ کی عبادت کریں۔ جب خواتین کو فرض نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو ان مخصوص راتوں میں ان کو کیسے مساجد میں آنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دین نہ سیکھیں، دین سیکھیں، لیکن ان کو دین سکھانے والا انہی کی جنس کا ہو۔ خواتین کو خواتین پڑھائیں نا، یا کوئی ایسا پردے کا مضبوط سسٹم ہو، وہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ مردوں سے تعلیم لے سکتی ہیں، لیکن بے پردہ ہونے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک تربیت فرمائی، کہتے کہ حضور کے زمانے میں تو یہ سسٹم چلتا تھا، انہیں یہ کہو کہ جو سرکار کی ساری حیات والا زمانہ تھا اور یہ ایک ہی ہے، پہلے تو اس بات کی تحقیق کر لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی حیات کا ہی زمانہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ مقرر ہو گئے تھے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ بے پردگی کی وجہ سے گناہ بڑھ رہا ہے
عورتوں پہ پابندی لگا دی، کوئی بھی مسجد میں نہیں آئے گا، گھروں میں نماز پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر عورتوں نے جو کچھ کرنا شروع کر دیا، اگر یہ صورتحال حضور دیکھ لیتے تو سرکار بھی منع فرما دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ خواتین ایک پردے والے ماحول میں اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، عبادت کریں۔ مرد حضرات گھروں میں نہ رہیں، وہ اللہ کے گھر میں آئیں، وہ مساجد میں آ کر مساجد کو آباد کیا کریں۔ جیسے مرد کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے، ایسے ہی عورت کے لیے گھر کے اندر اور ایسے زاویے میں نماز پڑھنا جہاں عام آنے جانے والوں کی نظر نہ پڑے، یعنی گھر کا بھی کوئی ایسا تاریک کونا ہو، ایسی مخصوص جگہ ہو جہاں کوئی رشتہ دار جو ہے وہ بغیر اجازت کے نہیں جاتا، ایسی جگہ میں نماز پڑھے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، پھر ایسی جگہ میں وہ گھر کے کونے میں زاویے میں نماز پڑھے جہاں عام آنے جانے والوں کی اچانک نظر نہ پڑے تو وہاں پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے لیے جب ایک یہ شریعت ہی ہے، یہ دین ہی ہے، ہمارے لیے زیادہ ثواب مساجد میں تو ہم مساجد میں آئیں، خواتین کے لیے زیادہ ثواب گھروں میں تو وہ گھروں میں رہیں۔ ان پہ جمعہ کس نے فرض کیا ہے؟ ان پہ کوئی جمعہ فرض ہے؟ وہ گھر میں رہ کے ظہر کی نماز پڑھیں، ان کو زیادہ ثواب ہے۔ یہ مردوں کے لیے معاملات ہیں۔ اتنے فتنے والے دور میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ سارے اپنا جو ہے وہ فتنے کا خوف نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ چند عورتیں پردہ کریں گی، بقیہ اسی آڑ میں جو ہے وہ ایک فیشن کے طور پر نکلیں گی تو بے پردگی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ پھر اس طرح کے ڈھکوسلے بہت عجیب ہیں، کہتے کہ عورتیں بازار جا سکتی ہیں تو مسجد میں آنے کا کیا مذائقہ ہے؟ میں نے کہا بھی تمہیں یہ کس نے اجازت دی ہے کہ عورتوں کا بازار جانا جائز ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ ابھی بازار میں جانا بھی ان کا حرام ہے بغیر ضرورت کے۔ ایک حرام کام پر تم مسجد میں آنا ان کا کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ بہرحال یہ ہے کہ شریعت نے یہ پردہ عورت کے لیے خاص کیا ہے، تو ہم اس کا پردہ اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ جو بالغ ہے بچی، اس کے لیے پردہ ہے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں سے وہ پردہ ہی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔